شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام حقائق میں آپ کا خیر مقدم. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز اس کا سلسلہ پورا رمضان المبارک مختلف علماء کے ساتھ جاری رکھیں گے. آج کے ہمارے پروگرام میں کیونکہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ محترم علماء کرام موجود ہیں. محترم قاری عزیر احمد راشد صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں محترم مولانا ادریس عاصم صاحب. میں ان دونوں حضرات کو، ان صاحبان کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہوں گا. اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں محترم میرے معاون اینکر حافظ عبید اللہ خان صاحب. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں جو ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس بار برکت پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. یہ تھے محترم ہمارے پروگرام کے اینکر حافظ عبید اللہ خان صاحب. نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے. اب پروگرام کا جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے رمضان کے فضائل اور مسائل. لیکن اس سے قبل جو ہے میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں محترم فیضان بھائی. میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار یہاں پر سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ٹیم حقائق کا، جنہوں نے مجھے اتنے عزت معاب علماء کرام کی زیر نظر حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کا موقع دیا. میں دل کی تہ گہرائیوں سے انہیں خوش مبارکباد پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں، ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں، عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. مجرم کو ملتی
ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی جو لگتی ہیں مدینے میں جو لگتی ہے مدینے میں عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو محمد جب ہوئے پیدا خدا نے عطا کیے بیٹے محمد جب ہوئے پیدا خدا نے عطا کیے بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہو. جی اسی کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے جو کیونکہ آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کے فضائل اور مسائل، اسی حوالے سے میں سب سے پہلے بات کروں گا محترم قاری عزیر احمد راشد صاحب کے ساتھ کہ قرآن پاک میں روزہ رکھنے والوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں ایک دینی پروگرام ہے نیکی کا موقع دیا اور ہمیں دعوت کا شرف بخشا. اللہ رب العزت ہمارے بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو ذائقہ رکھا. پہلا جو سب سے سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں روزہ رکھنے والوں کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے، اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو. اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے اور یہ ایسا حکم ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت نے صرف امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ہی فرض نہیں کیے بلکہ پہلی جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں ان تمام امتوں پہ رمضان المبارک کا روزہ فرض تھا. تو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور حکم کو ماننے میں کیا اجر اور فضیلت ہے یہ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے. قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا. اس میں ایک یہ بھی ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اس آیت کے آخر پہ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے لیے جو انعام بیان فرمایا تو خاص سوال کیا گیا کہ روزہ رکھنے والوں کی قرآن مجید میں فضیلت کیا بیان کی گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے آخر پہ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے مغفرت تیار کی، بخشش ہے. تو گویا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسرا اجر عظیم، اجر عظیم بھی اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا. جی بہت شکریہ مولانا راشد صاحب. میں دوسرا سوال اپنے محترم مہمان مولانا محمد ادریس صاحب سے کروں گا کہ حضرت روزہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے اور کن کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قائد کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے ایک عظیم کام کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مہینہ ہے جو امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا.
سوال کیا مولانا عبید اللہ صاحب نے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے اور کن کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے. شریعت مطہرہ کے اندر بالغ ہونا روزے کے لیے شرط ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو نابالغ کے اوپر روزہ فرض نہیں. فقہ کی کتابوں میں بلوغت کی جو عمر لکھی گئی وہ لڑکے کے لیے 15 سال اور لڑکی کے لیے 13 سال. اگر اس سے پہلے بلوغت کے آثار نمایاں ہو جائیں تو ان کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے. کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے؟ سب سے پہلے عقل مند ہونا، پاگل، بیوقوف، مجنون، اس کے اوپر روزہ فرض ہے. حالت سفر میں آدمی ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے یہ بتلایا گیا کہ بیمار نہ ہو، صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. بیماری کے ختم ہونے کے بعد روزے کو وہ قضا کرے گا. کہ ایسی بیماری ہے کہ صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض. حضرت یہ بتائیے کہ بیماری جو ہے ایک ہوتی ہے معمولی بیماری جس کی وجہ سے انسان اپنے روزمرہ کے کام کاج تو کر لیتا ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تو جب وہ جو ہے نا بیماری کا بہانہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اس حوالے سے بیمار کی کون سی حد مقرر کی گئی ہے؟ بیماری سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس میں آدمی روزے کو نبھا نہ سکے. اس کا معالج اس کو کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو یہ آپ کا مرض بڑھ جائے گا اور یہ مرض آپ کا جان لیوا ہوگا. تو اس صورت مطلب جان لیوا مرض ہو تو پھر اس صورت میں یہ رخصت ہے. جی ویسے تو اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر آدمی بیمار ہے. جی یہ بات مطلب دیکھا جائے تو بہت ساری بیماریاں تقریباً ہر آدمی کے اندر موجود ہیں. تو بیماری وہ جس کو اس کا معالج کہہ دے کہ یہ مرض خطرناک ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی. جی بہت شکریہ. حضرت محترم عزیر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے عمومی بلکہ اکثر لوگوں کے علم کی بات ہے کہ شیاطین رمضان المبارک میں قید کر دی جاتی ہیں. اور تو اگر شیطان رمضان المبارک کے اندر قید کر دیا جاتا ہے تو جو یہ گناہ کا جو سلسلہ پھر بھی جاری رہتا ہے، مطلب چوری بھی ہوتی ہے، شراب نوشی وغیرہ اکثر معاملات بھی پھر بھی چلتے رہتے ہیں، تو ان کی کیا وجوہات؟ شیاطین کو قید کرنے کے حوالے سے جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جی جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ ہے مردۃ الجن. جن کو قید کیا جاتا ہے وہ ہر جن یا شیطان نہیں ہے بلکہ جو سرکش، مطلب جو سرکش بڑے سرداروں کو قید کر دیا جاتا ہے، جبکہ دیگر جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لازمی نہیں ہے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے شیطان کا ہی ہاتھ ہے. انسان کا جو اپنا نفس ہے یہ بھی انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. جیسا قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ جو نفس ہے یہ بھی انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان جو رمضان سے پہلے بھلے وہ شیطان نے اس کو ورگلایا یا اس کا نفس ہے ایک کام کا وہ عادی بن چکا ہے، جب وہ کسی کام کا یا گناہ کا عادی بن چکا ہوتا ہے تو پیچھے سے شیطان کی اگر اس کو جو ہے نا وہ حکم یا اس کو تربیت وہ ختم بھی ہو جائے تو جس چیز کا وہ عادی ہوتا ہے وہ عادت جو ہے وہ رمضان میں بھی برابر چلتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ رمضان مبارک میں بھی گناہوں کا سلسلہ جاری ہے. جی مولانا عاصم صاحب، حدیث پاک میں روزے کو ڈھال کراتی ہے، تو روزے کے ڈھال ہونے سے کیا ڈھال جنگ کے موقع پہ ایک ایسا آلہ ہے جس کو دشمن کی طرف سے وار روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر روزے کو ڈھال قرار دیا گیا. گویا یہ ایک ایسا آلہ ہے روزے کی صورت میں کہ جو انسان اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اللہ اس کی برکت سے انسان کو گناہوں سے معاف کرتا ہے. اور دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ انسان کے گناہ والے اعضاء جب سیر ہوتے ہیں تو نفس بھوکا ہوتا ہے، اور جب اعضاء بھوکے ہوتے ہیں
پھر نفس چیر ہوتا ہے. تو کھانے پینے سے جو روزے کے اندر منع کیا گیا تو اس کی وجہ سے وہ اعضاء جو گناہ کرتے ہیں وہ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس وجہ سے گناہ نہیں ہے. جی محترم عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان کے جو روزے ہیں روزوں کی ایک تو آپ اقسام بتلا دیجیے کہ ایک روزوں کی اقسام کتنی ہے, روزے کے جو ہے کتنی اقسام کے ہوتے ہیں, اور پھر جو رمضان کے روزے ہیں ان کی کیا فرضیت اور ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ جی ہمارے یہ جو روزے ہیں ان کی کئی طرح کی اقسام ہیں, حدیث میں بیان کی گئی ہیں, جن میں یہ ہے کہ ایک تو نیت کے روزے ہو سکتے ہیں. ایک انسان نے نیت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزے رکھوں گا, یہ ہے. اس کے علاوہ نفلی روزوں کی کئی ایک احادیث کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں, یہ نفلی روزہ ہے. اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ روزے کی صورت ہے. اسی طرح ہر ماہ کے 3 روزے جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے وہ روزے رکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح ذوالحج کے روزے, ذوالحج کے پہلے 9 دن کے روزے, یہ حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے. اور خاص طور پہ جو ایام عرفہ ہے, یوم عرفہ, اس کا روزہ اس کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ تو وہ اقسام ہیں یعنی روزے ہیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر اقسام ہیں, اور جو رمضان المبارک کے روزے ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت ایک اپنی جگہ پہ ہے, جن کا ذکر ابھی قرآن مجید میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور حدیث کے اندر بھی اس کا جو ہے بے شمار احادیث ہیں. بلکہ ائمہ نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں مستقل ایک باب لکھا ہے, کتاب الصوم, اس میں روزے کے فضائل, احکام, مسائل کو بیان کیے ہیں. تو حدیث کے اندر بہت ساری اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو بھی مسلمان ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ تو ہوگی نا دینی اعتبار سے فضیلت. ذرا جسمانی اعتبار سے اس کے کوئی فضائل, روزہ رکھنے سے جو فوائد انسان کو میسر آتے ہیں؟ جی یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے ہر اس بھائی کے لیے جو روزہ جو ہے نا وہ نہیں رکھتا. جی جی اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. بالکل, اس کا انسان کو دنیاوی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے, اور ثواب اور اجر وہ تو ایک الگ چیز ہے. روزے کے بہت سارے فائدے ہیں جس وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہ ہماری مشینری ہے, جیسے کوئی بھی مشینری ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا معدہ جو ہے یہ سارا سال ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے اس معدے کے سکون کے لیے, ریسٹ کے لیے رمضان المبارک بنایا ہے. اور آج کل تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ, اور خاص طور پہ جو جس کیفیت سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, یعنی اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے, یہ تو روزے کی ایسی کیفیت ہے. میں نے ایک عیسائی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کا ایک قول پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ میں اپنے عیسائی دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی طرح روزہ رکھیں. سائنسی طور پہ اس کے انسان کو بہت زیادہ فائدے ہیں. اس روزے کے صرف ایک معدے پہ نہیں بلکہ انسان کی صحت کے لیے یہ ازہر ضروری ہے. ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو سائنسی طور پر, جسمانی طور پہ اس کو بہت سارے فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں. مطلب سارے کے سارے جسمانی طور پہ اس کو فزیکلی بہت سارے فوائد ہیں, جہاں دینی فوائد ہیں, جہاں آخرت کے فوائد ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا آوری کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. بہت زیادہ اثرات ہیں. بلکہ اگر میں سادہ لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ روزہ جو ہے یہ بیماریوں کے خلاف بھی ایک ڈھال ہے. جی جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. اس سے جب آپ جی مولانا راشد صاحب روزے کی مختلف اقسام اور روزے کی فضائل بیان فرما رہے تھے. مولانا ادریس صاحب یقیناً روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دی ہوئی عنایت اور دیا ہوا بہت بڑا عطیہ ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر روزہ رمضان شریف کا روزہ رکھ کے توڑ دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے, اور اسی طریقے سے اگر عام جو دیگر روزے بیان فرمائے, نفلی روزے بیان فرمائے, اگر وہ روزے توڑ دیے جائیں تو ان کا کیا کفارہ ہے. ارشاد. رمضان مبارک کا روزہ رکھنا جس طرح فضیلت کا حامل ہے, اسی طرح اگر رمضان مبارک کا روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ اور اللہ کی طرف سے گفٹ بھی زیادہ ہے.
رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کے کسی آدمی نے توڑ دیا تو فقہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ غلام کو وہ آزاد کرے گا. غلام کو وہ آزاد نہیں کر سکتا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا. اگر وہ بیمار ہے اور وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو آخری آپشن ہے کہ وہ آدمی 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. یہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے کی جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ جی 60 دن کے روزے رکھے گا، یعنی 2 ماہ مسلسل. اگر اس 2 ماہ کے اندر 1 دن کا روزہ بھی رہ گیا تو نئے سرے سے یہ ترتیب شروع کرنا. تو مولانا عموماً تو اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب بعض اوقات چونکہ رمضان المبارک کا آغاز جیسے ہی ہوگا پہلا روزہ ہوگا تو عادت نہیں ہوتی انسان کی، تو بعض اوقات یہ غلطی سے بھی یہ معاملہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی کھا پی لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے تو کیا ہے کام ہے؟ شریعت مطہرہ کو دین فطرت کہا جاتا ہے. دین فطرت وہ ہے جو آپ کی طبیعت چاہتی ہے. اللہ نے شریعت کے اندر وہ رکھا ہے جو انسان کی طبیعت انسان کی طبیعت کے مطابق انسان کی طبیعت کے مطابق شریعت کے احکامات کو فرض قرار دیا. شریعت مطہرہ کے اندر اگر کوئی آدمی گلے سے کھا لے، گلے سے پی لے، گلے سے جمع کر لے اور اس کے بعد اس کو یاد آئے تو فقہ نے لکھا ہے کہ اس آدمی کا روزہ نہیں، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے نہ اس کے اوپر. مولانا اگر مخصوص ایام خواتین کو شروع ہو جائیں اور روزہ توڑنے کے بجائے ٹوٹ جائے، اس حالت میں خواتین کے لیے کیا ہوگا؟ خواتین کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہے، ان ایام کے وہ روزے چھوڑیں گی اور پاک ہونے کے بعد باقی رمضان کے وہ روزے رکھیں گی، اور جتنے روزے ان کے رہ گئے وہ آئندہ سال رمضان آنے سے پہلے جس مہینے میں وہ چاہیں لگاتار چاہیں یا 1-2 کر کے چاہیں تو وہ روزے قضا کر سکتی ہیں. اگر کوئی خاتون روزے کی حالت میں ہے اور اسی دورانیے میں مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو یہ روزہ اثر نو رکھا جائے گا یا یہ روزہ اس کی طرف سے ادا ہو گیا؟ روزہ رکھا اور اس کے بعد مینسس کا معاملہ شروع ہو گیا، اس عورت کا روزہ ختم ہو گیا. جب وہ روزوں کو قضا کرے گی تو اس روزے کو بھی ساتھ قضا کرے گی. مولانا اسی طریقے سے بعض اوقات قے وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جائے، اس حالت میں کیا حکم ہوگا روزے دار کے لیے؟ فقہا نے ہدایہ اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قے دیکھا جائے گا کہ قے کی مقدار کیا ہے. اگر کم مقدار میں قے آئی ہے، از خود آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں. جی مولانا عزیر راشد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر انسان کچھ بھولے سے کچھ کھا بھی لیتا ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کے جو روزے کے فضائل کے اندر کس حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے یا ویسے کہ ویسا ہی رہتا ہے؟ بھول جو ہے وہ شریعت نے معاف کی. بھول کسی طرح سے بھی ہو جائے وہ اللہ رب العزت نے معاف کی ہے. اس وجہ سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان نے بھول کے کام کر لیا، اس سے روزے کے اجر اور ثواب میں کمی واقع نہیں. مولانا اگر ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس دورانیے میں بے اختیار اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو ایسے روزے دار کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور یہ بھی ایسی ہی حالت ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں. ویسے تو روزے دار کو یہ چاہیے کہ ایسے معاملات میں احتیاط کرے جو روزے کو فاسد کر دیتے ہیں چیزیں. لیکن یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے کلی کی، اس کو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں پانی اتر جاتا ہے. جی تو اگر اس کی نیت ایسے ہے کہ وہ چاہ نہیں رہا کہ پانی اترے لیکن غلطی سے اتر گیا تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان نے بھول کے کوئی کام کر لیا. مولانا ٹوتھ پیسٹ اور اسی طریقے سے مسواک کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے بڑی ایک یہ اہم سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے جو رمضان المبارک میں اکثر پیش بھی آتا رہتا ہے اور ایک انسان کی یہ ضرورت بھی ہے کہ مسواک جو ہے وہ روزے کی حالت میں اور اسی طرح پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا. اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے روزے میں یا کوئی بھی روزہ ہو اس میں مسواک کرنا یہ کسی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا، یہ منع نہیں کیا گیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر یہ ابواب قائم کیے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، اور نیچے وہ جو جنرل احادیث ہیں انہوں نے ذکر کی ہے جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا
یہ منع نہیں ہے. نہیں سوال تو یہ ہے مسواک تو منع نہیں ہے لیکن یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ برش وغیرہ کا جو استعمال ہے جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں اس کا کیا ہوگا؟ میں اسی طرف ہی آ رہا تھا جی کیونکہ جی. سوال میں دونوں چیزیں تھیں, یہ مسواک بھی تھی اور جی جی. پیسٹ بھی تھی. ابھی میں مسواک کی بات کر رہا ہوں. تو روزے کی حالت میں کسی بھی وقت, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی قرآن مجید اور حدیث میں کہیں نہیں لگائی گئی تو نہیں ہونی چاہیے. روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک انسان کر سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پیسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پیسٹ اور مسواک یہ ایک ہی چیز ہے. روزے کی حالت میں پیسٹ کرنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. مسواک ہو یا پیسٹ ہو, دونوں حالتوں میں احتیاط اسے یہ چاہیے کہ مسواک کا پانی یا ذرات, اسی طرح پیسٹ اور پیسٹ کے ذرات یہ حلق سے نیچے نہیں اترنے چاہیے. ایک یہ جو ہے نا وہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھیں پیسٹ کا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور وہ ذائقہ حلق میں اتر سکتا ہے, تو ذائقہ حلق میں اترنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, اس کا ذکر کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پانی منہ میں لیتے ہیں, کوئی بھی پانی ہو جی جی, تو اس کا ذائقہ بھی حلق تک جاتا ہے. وضو کے لیے پانی بساؤ کا کڑوا پانی ہے, منہ میں لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی حلق تک جاتا ہے. اور مسواک اگر کڑوی ہے یا کیکر کی ہے یا کوئی بھی, اس کا ذائقہ بھی حلق تک جاتا ہے. تو یہ ذائقہ حلق تک جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک یا پیسٹ احتیاط کے ساتھ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. مولانا اگر روزے دار نے ٹوتھ پیسٹ یا مسواک نہیں کی اور اس کے دانتوں میں افطار سحری کے وقت کوئی چیز ایسی لگ گئی جو غذائی ریشہ آپ کہہ لیں اور وہ اس کے پیٹ میں اتر گئی, تو آیا قلیل مقدار بھی روزے کو فاسد کر دے گی یا اس کے لیے کوئی مخصوص مقدار ہے؟ ایسی چیز جو اس کے دانتوں وغیرہ میں اٹک گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے, گلی وغیرہ کر کے اپنے منہ کو صاف کرے. تاہم پھر بھی اگر بعد میں کوئی چیز ایسی اس کو محسوس ہوگی کہ دانتوں کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو جان بوجھ کے وہ حلق سے نیچے نہیں اتارنی چاہیے. اگر وہ اتارے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک چیز کھا لی ہے روزے کی حالت میں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی ایسا ذرہ وغیرہ جو دانتوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ حلق میں اتر گیا ہے, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں. جی مولانا ادریس صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جب انسان کسی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دے اس کا کفارہ اسلام نے مقرر کیا. اب جیسے اسلام نے عمومی حالات میں ماہ رمضان المبارک میں بھی چھوٹ دیا بیماری کے ایام میں, اور اس کو مطلب روزہ نہ رکھے یہ چھوٹ دی گئی ہے اس کو بیماری. اب فرض کریں ایک بندے نے جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا, اس کے بعد اس نے جو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے, کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نہ تو اتنی رقم ہے تو وہ 60 مسکینوں کو یا جس طرح آپ نے مسئلہ بیان کیا ان کو کھانا کھلائے, نہ اس کے پاس جو ذاتی طور پہ طبی اعتبار سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس روزے کو 60 دن مسلسل رکھ سکے, تو اس کے حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ آپ کے سوال سے متعلق ایک واقعہ دور نبوی کے اندر ہوا. جی, ایک صاحب سے روزہ ٹوٹا, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے. جی, آپ نے فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. میں اس روزے کو نہیں نبھا سکا. جی جی, فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. میرے پاس کچھ نہیں, میں کہاں سے کھلاؤں؟ جی, آپ نے فرمایا پھر میرے پاس بیٹھ جاؤ, کچھ آتے ہیں تو میں تمہیں دوں. آپ کے پاس کھجوریں ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور مدینے کے جو مسکین غریب لوگ ہیں ان کے اوپر تقسیم کر. فرمایا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ پورے مدینے کے اندر کوئی غریب اور مسکین نہیں, تو میں لے جاؤ اور اسے خود ہی کھاؤ. اچھا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو پھر اسلام کے اندر چھوٹ دی گئی ہے. طبی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بھی جو ہے قوت کا حامل نہیں ہے کہ وہ 60 دن مسلسل روزے رکھ سکے, تو اس کا جو اسلام نے کفارہ مال کی صورت میں یا غلاموں کی صورت میں مقرر کیا وہ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے, پھر اسلام نے اس کو چھوٹ دی ہے. محترم مولانا محمد ادریس صاحب, ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا اور اس حالت میں اس کو دوائی دینے کی ضرورت پیش آئی اور ڈاکٹر نے اس کے لیے انجیکشن تجویز کیا, سوال یہ ہے کہ وریدی انجیکشن اور غیر وریدی انجیکشن, ان انجیکشنوں میں سے کسی انجیکشن کی اجازت ہے یا مریض انجیکشن لگوانے کی صورت میں روزہ توڑ بیٹھے گا؟ یہ بہت پیارا سوال ہے. یہ اکثر لوگ رمضان مبارک کے اندر کرتے ہیں.
اس کا آپ کے مسائل اور ان کے حل میں مفتی یوسف الجنانی صاحب نے اور دیگر علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن آپ لگواتے ہیں کسی بھی صورت کا بیماری کی وجہ سے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں مطلب جو انجیکشن لگایا جا رہا ہے بیماری کی وجہ سے تو اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح جو ڈرپ وغیرہ لگائی جاتی ہیں ان کے حوالے اس سے بھی فرق نہیں، اس سے بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل نہیں۔ مولانا اس سے جڑتا ہوا ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر راک کانوں میں ڈالا جائے یا آنکھوں میں ڈالا جائے عموماً اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ راک حلق کے اندر اترا ہے۔ تو اس طرح کا ڈراپ آنکھوں میں یا کان میں ڈالنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا؟ مولانا یوسف الجنانی سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو سائل نے کہا اس کا ذائقہ تو حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، فرمایا ذائقہ محسوس ہو بھی پھر بھی روزے میں کوئی فرق نہیں۔ مولانا عزیر راشد صاحب، خون کے حوالے سے یہ عموماً مسئلہ سننے اور پڑھنے میں آتا ہے کہ اگر خون کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ وہی بات جو ابھی مولانا ادریس صاحب نے فرمائی کہ ذائقہ محسوس ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ خون اگر اس نے پیا ہے، لیکن ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ خون باہر سے اس نے پیا ہے، ایسی صورت میں تو روزہ فاسد ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر حلق سے خون نکلا یا منہ سے مسولوں سے خون نکلا اور اس کو پتہ نہیں چلا اور وہ حلق میں اتر گیا، ذائقہ اس نے فیل کر لیا، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک جنرل ایک اصول ہے قرآن مجید کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو صرف اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہے۔ تو اگر اس کو پتہ چل گیا کہ منہ کے اندر خون ہے تو پھر اس کو جان بوجھ کے نہیں اتارنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے منہ سے خون کو صاف کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ محترم مولانا ادریس صاحب اور قاری عزیر احمد راشد صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور ناظرین ایک بات یہاں پہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو سوالات، آپ کی جو رائے وہ بذریعہ واٹس ایپ یا بذریعہ ای میل آپ ہمیں سینڈ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو ہمارے پروگراموں کے وساطت سے ان کے جوابات ملتے رہیں گے۔ کل پھر حاضر ہوگی ٹیم حقائق آپ کے سامنے رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔